وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوش آمدید۔ آج کلاس نمبر 3 ہے۔ آج ہم پڑھیں گے حصہ گرامر۔ حصہ گرامر اس لیے میں نے اس کو رکھا ہے، اس کورس کا حصہ بنایا ہے تاکہ ہم بنیادی طور پر آسان عربی گرامر کو سمجھ لیں، جس سے ہمیں فائدہ یہ ہوگا کہ ہم قرآن کو قرآن کی زبان میں سمجھیں گے۔ عربی کے الفاظ اشکال ہیں، کچھ اسٹرکچر ہے جس کو ہم سمجھ جائیں گے الفاظ کے، تو پھر الفاظ کا معنی سمجھنے میں ہمیں آسانی ہوگا۔ اس کے بعد انشاءاللہ آپ کی جب نظر پڑے گی اس طرح کے الفاظ پر تو آپ کو ان کا معنی سمجھ آ جائے گا۔ سب سے جو پہلا ڈھانچہ ہے، جو پہلی شکل ہے، وہ ہے فعال۔ دیکھیں 3 حرف ہیں اور تینوں کے اوپر زبر ہے۔ اب یہ کتنے حرف ہیں؟ حرف کل 3 ہیں اور تینوں کے اوپر زبر ہے۔ اسی سے ایک مثال جیسے ضربہ، اور قرآن میں کئی بار یہ لفظ استعمال ہوا ہے، فعال بھی کئی بار استعمال ہوا ہے۔ ضربہ معنی کیا ہوگا؟ جب کوئی لفظ اس شکل میں ہو تو معنی ہوگا اس کا اس نے کیا، اس نے کوئی کام کیا، کچھ بھی کیا۔ ضربہ آ جائے تو معنی ہوگا اس نے مارا۔ اب اسی طرح ایک لفظ ہے ناصارہ۔ ناصارہ اگر آ جائے تو معنی کیا ہوگا؟ ناصارہ۔ دیکھیں 3 حرف ہیں، تینوں کے اوپر زبر ہے۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ اس نے مدد کی۔ اب میں یہ جو پڑھا رہی ہوں یہ صرف ان خواتین کے لیے ہے، ان ماؤں بہنوں کے لیے ہے کہ جو اسکول پڑھی ہوئی ہیں، عربی گرامر سے واقفیت بالکل بھی نہیں رکھتی۔ ویسے عربی زبان میں بہت زیادہ گہرائی ہے، بہت زیادہ قواعد قانون ہیں، بہت ساری پیچیدگیاں ہیں۔ وہ جو درس نظامی کا کورس کرتے ہیں خواتین یا مرد حضرات، وہ تو 2 سال شروع والے مکمل گرامر ہی پڑھتے ہیں، اس کے بعد وہ پھر ماہر ہو جاتے ہیں بولنے میں بھی، عربی کو سمجھنے میں بھی۔ لیکن ہم صرف اس کورس میں اتنی عربی سیکھیں گے کہ جب ہم قرآن کو دیکھیں، قرآن کے الفاظ ہمارے سامنے سے آئیں، کوئی آیت ہم سنیں تو ہمیں سمجھ آ جائے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ قرآن کو قرآن کے معنی میں سمجھنے کے لیے سرسری آسان ترین ایک تجربہ کار اساتذہ کو سن کر اور میں نے خود دیکھ کر اس کورس کا انتخاب کیا ہے، اور آپ بھی ساتھ دیجیے گا، اس کو توجہ سے سنیے گا۔ اب جو شکل ہے فعال، اب یہاں پر 3 حرف ہیں، تینوں پہ زبر ہے۔ ضربہ 3 حرف ہیں، تینوں پہ زبر ہے۔ ناصارہ 3 حرف ہیں اور تینوں پہ زبر ہے۔ فعال کا معنی ہے اس نے کیا، ضربہ کا معنی ہے اس نے مارا، اور ناصارہ کا معنی ہے اس نے مدد کی۔ ٹھیک ہے، اب یہ الفاظ خود بتا رہے ہیں اس نے کیا کب، یعنی کہ ماضی میں۔ اس نے مارا کب؟ ماضی میں مار چکا ہے۔ اس نے مدد کی کب؟ ماضی میں مدد کر چکا ہے۔ تو معلوم ہوا کل زمانے 3 ہیں، کوئی بھی کام ہوتا ہے کب ہوا؟ یہ جو ہے نا، یہ فعل ہے، یہ ہیں فعل، انگلش میں ورب، مصدری معنی ہے یہ ان کا، مصدر کہتے ہیں نا جس کو، مصدر۔ اب اس نے کیا، اس نے مارا، مصدری معنی ہے۔ زمانے کل 3 ہیں۔ زمانے کتنے زمانے ہیں؟ ایک ہے ماضی، یعنی کوئی بھی کام ہے یا تو وہ ہو چکا، یا پھر وہ حال ہے یعنی کہ ابھی ہو رہا ہے، یا پھر وہ ہے مستقبل۔ مستقبل یعنی آنے والے زمانے میں یہ کام ہونا ہے۔ ماضی مراد پاسٹ ہے، پریزنٹ اور فیوچر۔ ان تینوں میں کسی نہ کسی زمانے میں یہ کام پایا جائے گا، ان تینوں کے علاوہ کوئی زمانہ نہیں ہے۔ اور یہ جو مثالیں میں نے دی ہیں آپ کو، جب اس طرح کے الفاظ نظر آئیں یہ فعل ماضی کے ہیں۔ اب آپ نے جب ان شکلوں کو دیکھ لیا، اب یاد رکھیں کہ کوئی بھی لفظ ضربہ کی شکل میں ہو، کوئی بھی لفظ ناصرہ کی شکل میں، فعلا یعنی 3 حرفوں تینوں پہ زبر ہو، وہ کیا ہے؟ فعل ماضی ہے، یعنی اس سے مراد کیا ہے؟ پاسٹ ہے۔ ٹھیک ہے، ضربہ کے اشکال کے الفاظ تو مراد کیا ہے اس سے؟ پاسٹ، ماضی ہے۔ ٹھیک ہے، ضربہ
قرآن کے سینکڑوں حرف حل ہو گئے الحمدللہ. ضربہ ہے، ناصرہ ہے، اس طرح سے ملتے جلتے اور بھی بہت سارے الفاظ ہیں. دیکھیں جو اس شکل میں ہو تو وہ کیا ہے؟ فعل ماضی ہے. اور معنی کیا ہوگا؟ اس نے کیا، یعنی مراد کوئی ایک مرد ہے جس نے گزرے ہوئے زمانے میں کوئی کام کیا ہے یا کسی کو مارا ہے یا کسی کی مدد کی. کچھ اس کی مثالیں پیش کریں گے. جو فعل ماضی ہے اس کی چند مثالیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی. اب دیکھیں مثلا ساجدہ. ساجدہ، اب قرآن میں آیت ہے نا، ساجد الملائکۃ کلہم الا ابلیس، تمام فرشتوں نے ساجد الملائکۃ، فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. ابا واستکبر، اس نے انکار کیا، تکبر کیا. وکان من الکافرین، اور وہ تھا کافر میں سے. اب لفظ ساجدہ بالکل اسی کے سٹرکچر پر ہے، اسی کی شکل میں ہے. کیا معنی ہوا؟ آپ کو پتہ ہے ساجدہ کا معنی ہے سجدہ. ساجدہ سجدہ سے ہے، ٹھیک ہے. تو اس کا مصدری معنی کیا ہوتا ہے؟ سجدہ، ٹھیک ہے. اور معنی ماضی کے لحاظ سے ہم کیسے کریں گے؟ اس نے سجدہ کیا، اس ایک مرد نے، ٹھیک ہے، اس نے سجدہ کیا. کتنا آسان ہے، دیکھیں ساجدہ، اس نے سجدہ کیا. اسی طرح خالقہ، قرآن کا ایک لفظ ہے خالقہ. آپ نے پڑھا خالق الانسان من علق. خالق کا معنی خلقت سے ہے. کیا معنی؟ اس نے پیدا کیا. اس نے پیدا کیا. اسی طرح ایک لفظ ہے واجدہ. آپ کے ذہن میں اگر اس طرح کی مثالیں آ رہی ہیں، دیکھیں وزن ایک ہی ہے، اسی حال میں ہے. اس طرح کے 3 حرفی ہے اور ان پہ زبر ہے. واجدہ، واجدہ کس سے ہے؟ وجود سے ہے. وجود اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں. اسی طرح وجدان ہے ایک، ٹھیک ہے، وجدان لفظ ہے. واجدہ وجود سے کیا مراد ہے؟ وجود یعنی کسی چیز کا ہمارے پاس وجود ہونا. یہاں پر معنی ہوگا اس نے پایا، ٹھیک ہے، یعنی اس نے موجود پایا، اس نے پایا. اب اسی طرح ایک لفظ ہے فاتح. فاتح، اب آپ کو پتہ ہے نا فتح کیا، فاتح فتح کیا، اس نے فتح کیا یا اس نے کھولا. میرے خیال میں یہ باتیں سمجھ آ رہی ہوں گی. اس طرح کے جو الفاظ ہوں گے یہ سب ماضی کے ہوں گے اور ان کا معنی ماضی کا ہوگا. یہ الفاظ بہت آسان ہیں. قرآن کریم میں 90% تقریباً الفاظ ایسے ہیں جو اردو میں بھی ویسے ہیں، لیکن اعراب کی وجہ سے تھوڑا بہت معنی میں فرق ہوتا ہے، لیکن اصلی مصدری معنی جو مادہ ہے وہ وہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اب میں آگے چل کے انشاءاللہ اس کورس میں آپ کو بہت زیادہ مثالیں دوں گی، ٹھیک ہے. اچھا ایک بات ہے، یہ جو درمیان والا حرف ہوتا ہے نا، یہ عین والا حرف ہے درمیان والا، اس کے نیچے کبھی زیر بھی آ سکتی ہے، کبھی اس پہ پیش بھی آ سکتا ہے. اس کی مثالیں، کبھی اس درمیان والے حرف کے نیچے ہم زیر بھی لا سکتے ہیں اور کبھی ہم اس کے نیچے پیش بھی لا سکتے ہیں. اب دیکھیے آپ اسکرین شاٹ لیتی جائیں، جب یہ بورڈ فل ہو جائے پھر میں ریز کر کے آگے سے پھر پڑھانا شروع کروں گی، ٹھیک ہے. اسی طرح ایک مثال ہے سامعہ. اب آپ دیکھیں یہی لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. سامعہ کس سے ہے؟ سامعہ سماعت سے ہے. آلہ سماعت لگوانا کان کے لیے، سماع کان سے ہے. سامعہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس نے سنا، اس نے سنا. اور اسی طرح ایک لفظ ہے حاسبہ. اب یہ درمیان والے میں اعراب کا فرق ہوا ہے زبر زیر کا، باقی سارا وہی ہے. حاسبہ، حاسبہ یہ جو آپ بولتے ہیں نا حساب کتاب، حاسبہ کا معنی اس نے حساب کیا، یا اس کا معنی ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ اس نے گمان کیا. اس نے گمان کیا، کب کیا؟ ماضی میں کیا. اس ایک مرد نے گمان کیا، یہی معنی ہوگا اس کا، ٹھیک ہے. اسی طرح حامدہ. حامدہ کیا معنی ہے؟ حامدہ حمد سے ہے، اردو میں یہی استعمال ہوتا ہے. کیا معنی ہوا؟ اس نے تعریف کی، اس نے تعریف کی. اسی طرح ایک لفظ ہے شاربہ. شاربہ کیا معنی ہے؟ اس نے پیا، یعنی اس ایک مرد نے پیا. کچھ بھی شاربہ شربت سے ہے، شربت ہم پیتے ہیں. بہت سارے الفاظ قرآن کے ایسے ہیں جو اسی میں ہیں. اچھا کبھی اس درمیان والے میں زیر اور کبھی اس کے اوپر پیش بھی لا سکتے ہیں. مثال کے طور پر کارومہ. کارومہ، کارومہ کا مصدری معنی ہے عزت دار ہونا، کرم سے ہے نا، معنی ہوتا ہے عزت
دار ہونا، کاروما یعنی عزت دار ہوا وہ ایک شخص عزت دار ہوا۔ اسی طرح ایک لفظ ہے قابوہا، قابوہا آپ کہتے ہیں نا قباحت کیا ہے بھائی، کبھی ہونا، ٹھیک ہے، مراد کیا ہے، قباحت سے ہے، کیا مانا، کبھی ہوا وہ ایک شخص۔ امید کرتی ہوں یہ افعال آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے، ان کی شکلیں بھی آپ کے ذہن میں آ گئی ہوں گی۔ سمجھیں قرآن کے سینکڑوں حرف الفاظ آپ نے حل کر لیے ہیں الحمدللہ۔ بعض افعال ایسے ہوتے ہیں جن میں مفعول کی ضرورت ہوتی ہے، بعض افعال میں مفعول کی ضرورت ہوتی ہے اور بعض میں مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی۔ افعال میں ضرورت ہوتی ہے، مثلا کھایا، اب ہم کہیں کھایا تو ظاہر ہے کچھ ہے جو اس نے کھایا، کیا کھایا، کھانا کھایا یا کچھ بھی کھایا۔ اور بعض فعل ایسے ہوتے ہیں جہاں پر مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی، مثلا مر گیا، بس مر گیا، یا پھر بیمار ہوا۔ جو عالمات کورس سن رہی ہیں وہ یوں سمجھ جائیں یہ فعل متعدی ہے اور یہ فعل لازم ہے، یہاں پر فاعل پر ہی کام پورا ہو گیا، فاعل پر مر گیا، بس یہاں پر مفعول کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہاں سے ہم ایک اور بات سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ نے انگلش میں پڑھا ہوگا ایکٹیو وائس پیسیو وائس، کیا فعل معروف ایک ہوتا ہے فعل معروف اور ایک ہوتا ہے فعل مجہول۔ فعل معروف یعنی کیا معنی، مثال کے طور پر ضربہ کیا ہوا، اس نے مارا، ایکٹیو وائس ہے، ٹھیک ہے، کیا ہوگا، ہی کلڈ، اس نے مارا، ہمیشہ یہ مارے گا تو نہیں، کبھی یہ مارا بھی تو جائے گا نا، تو مجہول میں آ کر یہاں پر پیسیو وائس بن جائے گا، کیا معنی ہوگا، ادھر صرف ایک اعراب سے معنی بدل جاتا ہے، جیسے مثال کے طور پر ضاد را با، دیکھو حروف وہی کے وہی ہیں جو کہ ادھر ہیں، حروف وہی کے وہی ہیں جو کہ ادھر ہیں، لیکن اعراب کا تھوڑا سا فرق ہوا، ضریبا، اس کا معنی کیا ہوا، وہ مارا گیا، یہاں سے معنی ہے اس نے مارا، یہ فعل معروف ہے ایکٹیو وائس، ٹھیک ہے، ضریبا وہ مارا گیا، وہ قتل کیا گیا، ٹھیک ہے، وہ مارا گیا، کیا معنی ہوگا، ہی واز کلڈ، وہ قتل ہوا، تو یہ فعل مجہول ہے۔ یہاں سے سمجھیں صرف زبر زیر کی تھوڑی سی تبدیلی سے معنی کیا سے کیا ہو گیا، ضربہ اس نے مارا، ضریبہ وہ مارا گیا، وہ قتل ہوا، یہاں پر وہ قاتل بننے والا ہے اور یہاں پر وہ مقتول بن گیا۔ ہم پڑھتے ہیں کھانا کھاتے ہیں تو کھانا کھانے کے بعد دعا پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی اطعمنا، الحمدللہ الذی اطعمنا، پاک ہے وہ ذات جس نے ہمیں کھلایا، اطعمنا کا معنی ہے جس نے ہمیں کھلایا، اگر ہم اس کو کر دیں نا اطعمنا تو معنی کیا ہو جاتا ہے، اطعمنا، جس کو ہم نے کھلایا، یہاں ہے جس نے ہمیں کھلایا اور اس کا معنی آتا ہے جس کو ہم نے کھلایا، صرف زبر زیر سے بہت بڑا فرق ہو جاتا ہے۔ آپ قرآن کی تلاوت کرتی ہوں گی، آپ نے کئی بار یہ لفظ دیکھا ہوگا، قرآن میں لکھا ہوتا ہے منظرین، ٹھیک ہے، اور قرآن میں کئی جگہ پہ یوں بھی لکھا ہوتا ہے منظرین۔ اب دیکھیں جو ذال ہے نا، یہاں زیر ہے، یہاں زبر ہے، اس کا معنی ہے امت، جن کو ڈرایا گیا، اس کا معنی کیا ہے، جن کو ڈرایا گیا، منظرین کیا معنی، ڈرانے والے، کون مراد ہے اس سے، ڈرانے والے پیغمبر، انبیاء۔ تو سوچیں اعراب کی گیم کو کیا سے معنی کیا ہو گیا۔ اب اللہ تعالیٰ کبھی کبھی نا ان کو برا بلا کہہ رہے ہوتے ہیں امت والوں کو نا کہ بدترین انجام ہے ان کا، فکیف کان عاقبۃ المنظرین، کیا انجام ہوا کن کا، منظرین جن کو ڈرایا گیا یعنی عوام کا، اور جب ہم اس کو منظرین پڑھیں گے تو سوچو معنی الٹ ہو جاتا ہے، صرف ایک زبر زیر کی تبدیلی سے
تو یہ عربی زبان کی ایک خاصیت ہے کہ یہ اس میں بہت زیادہ جامعیت ہے. اس کے الفاظ میں کئی معنی ہیں. دیکھو الفاظ میں تھوڑے بہت فرق سے معنی کہاں سے کہاں چلا گیا، الٹ ہو گیا، بالکل اس کا اپوزٹ ہو گیا. آئیں چلیں، عربی زبان کے بعد سب سے دوسرے نمبر پر جو زبان ہے وہ ہے اردو. اردو بھی ہے. اردو میں بھی بہت زیادہ جامعیت ہے، اور فارسی زبان ہے، اس میں بھی بہت زیادہ جامعیت ہے. عربی وہ زبان یہ بہت ویسے اصل میں نا یہ بہت پیاری زبان ہے. اللہ تعالیٰ کو محبوب ترین زبان عربی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عربوں میں بھیجا. اللہ نے اپنی محبوب ترین کتاب قرآن عربی میں نازل کی ہے. سبحان اللہ. اور جنتیوں کی زبان بھی عربی ہوگی، اور اب اس دنیا میں بھی عربی انٹرنیشنل لینگویج ہے. آئیں اس کو سیکھیں، اتنا تو سیکھ جائیں کہ قرآن پڑھنا آ جائے. پھر انشاءاللہ آپ کے کان میں آواز پڑے گی کسی بھی آیت کی، میں کوشش کروں گی آپ اس قابل ہو جائیں گی، آپ اس کو سمجھ لیں گے. اور انشاءاللہ العزیز آپ مجھ سے پڑھیں، آگے پڑھانا شروع کر دیں. اس کو یاد کریں، تکرار کریں بہترین طریقے سے، بہت اچھے طریقے سے اس کو یاد کیجیے گا. امید کرتی ہوں آپ کو یہ والا سبق سمجھ آ گیا ہوگا. ملیں گے انشاءاللہ اگلی کلاس میں. آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ. ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا.